بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک دوسرا عنوان، ایک دوسرا ٹاپک، ایک معلوماتی ٹاپک آپ کے سامنے لایا ہوں۔ وہ ان لوگوں کے لیے زیادہ دلچسپ ہوگا جن کا تعلق تعلیم و تعلم کے ساتھ ہے، یعنی شروع سے بچپن سے آج تک ان کا پڑھنے کا، پڑھانے کا، ریسرچ کرنے کا اس چیز کا شوق ہوتا ہے۔ تو یہ آج کا ٹاپک ان کے لیے۔ اب دیکھیں کہ ہمارے پاس ہم نے ایک نام سنا ہے، وہ نوبل پرائز یا نوبل پرائز۔ اس کے بارے میں آج دیکھیں گے، اس کی تاریخ آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو آج مختلف فیلڈز میں اس ایوارڈ کو دیا جاتا ہے یا اس پرائز کو دیا جاتا ہے یا اس انعام کو دیا جاتا ہے، اس کے بیک گراؤنڈ کیا ہے، کون تھا، کس کے وجہ سے، دنیا کا پہلا شخص کون تھا جس کو یہ پرائز دیا گیا، یعنی کہ پھر کرتے آج تک یہ جو سلسلہ چلتا آ رہا ہے اس کی مختصر سی تاریخ، تاکہ طلباء کو، اسٹوڈنٹس کو پتہ چل سکے۔ ٹھیک ہے جی۔ نوبل پرائز کی تاریخ اور اس کے بانی کی زندگی ایک نہایت دلچسپ اور قابل غور ہے، یعنی قابل مطالعہ ہے۔ یعنی جس شخص کو نوبل پرائز دیا گیا تھا، نوبل پرائز، یا جس شخص نے اس کے بارے میں محنت کی تھی، اس کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اب دیکھتے ہیں اس کی تاریخ، نوبل پرائز کی تاریخ۔ نوبل پرائز دنیا کا سب سے معتبر اور مشہور بین الاقوامی انعام ہے، بین الاقوامی یعنی انٹرنیشنل، جو ہر سال مختلف شعبوں میں دیے جاتے ہیں۔ یہ انعام پہلی بار 1901 میں دیا گیا تھا، 1901 میں یہ انعام پہلی دفعہ دیا گیا تھا۔ اب اس کی ہسٹری دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ کس ترتیب سے اس کی ابتدا ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے جی۔ جس طرح آج ہم مختلف شعبوں میں دیکھتے ہیں، فزکس کی فیلڈ جب ہم دیکھتے ہیں، کیمسٹری کی فیلڈ دیکھتے ہیں، بایولوجی اس کی فیلڈ دیکھتے ہیں، طب کا میدان ہو، یعنی لٹریچر ہو، پیس ہو، امن ہو، جو بھی فیلڈ ہو، اس کو ان اشخاص کو دیا جاتا ہے جو اس فیلڈ کے ماہر ہوں یا جنہوں نے کوئی نئی چیز دریافت کی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہمارے آج پڑھنے والے ہیں، وہ اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ فلاں سائنٹسٹ کو جو ہے تو وہ یہ نوبل پرائز دیا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ یا جس طرح آج کل آپ ایک آواز سنتے ہیں، جو امریکہ کا صدر ہے ڈونلڈ ٹرمپ، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نوبل پرائز دیا جائے کیونکہ میں امن کا سفیر ہوں۔ ٹھیک ہے، حالانکہ اس حقیقت اس کے برعکس ہے، بہت سی ایسی چیزیں ہیں، لیکن اس نے دعویٰ کیا ہے کہ مجھے نوبل پرائز دیا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا، پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا بانی کون تھا، یعنی کون شخص تھا جس کی وجہ سے آج تک یہ ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ اس کا بانی تھا جی الفریڈ نوبل، یعنی اس شخص کا نام الفریڈ نوبل تھا، اور اس کی پیدائش ہوتی ہے 21 اکتوبر 1833 کو اس کی یہ پیدائش ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ پھر اب جب یہ اپنے زندگی کے اس موڑ پہ پہنچتا ہے، ابتدائی زندگی بھی اس کی ہے، لیکن صرف آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ نوبل پرائز کہ کیوں ہمارے پاس اس کا نام آتا ہے۔ یہ شخص جو الفریڈ نوبل تھا، یہ جب اپنی جوانی کی عمر کو پہنچتا ہے، جب اپنی تعلیم و تعلم مکمل کرتا ہے، تو پھر یہ ایک ایجاد کرتا ہے، یعنی یہ ایجاد ہوتی ہے کس چیز کی؟ ڈائنامائٹ کی۔ ڈائنامائٹ کس کو کہتے ہیں؟ بارود، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس نے وہ اس چیز کے بارے میں ریسرچ کی اور اس ڈائنامائٹ کو اس نے دریافت کیا۔ اور اب آپ کو پتہ ہے کہ ڈائنامائٹ مختلف چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اچھے کاموں کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے، اور تخریب کاری ہم جس کو کہتے ہیں، برے کام جس سے معاشرے کا نقصان ہوتا ہے، انسانیت کا نقصان ہوتا ہے، اس کے لیے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ یہ انجینئر بھی تھا، صنعت کار بھی تھا، اور ساتھ ادیب بھی تھا، اور تقریباً 335 کے آس پاس، 350 کے آس پاس بتایا جا رہا ہے کہ اس کے مختلف چھوٹے چھوٹے ایجادات ہیں، لیکن سب سے زیادہ اس کی جو بہت زیادہ مشہور ہونے والی ایجاد تھی وہ یہ تھی، ڈائنامائٹ۔ ٹھیک، یہ انشاءاللہ اس کے ساتھ اس کی ہسٹری کی تصویریں وغیرہ بھی یا ہلکی پھلکی ویڈیوز بھی لگاتا جاؤں گا اینیمیشنز کی صورت میں، یا جس طرح کا مجھے مواد اکٹھا ہوتا ہے تو اس کو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ٹھیک ہے جی۔ اب پھر 1867 کا جب زمانہ آیا تو اس میں یہ ڈائنامائٹ ایجاد ہوا۔ پھر اس کو تعمیراتی مقاصد کے لیے شروع میں استعمال کیا جاتا تھا، یعنی شروع میں اس کو تعمیراتی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، لیکن جوں وقت گزرتا گیا،
لوگوں کے ذہن مزید کھلتے گئے. یعنی کہ ایک چیز ہوتی ہے نا، جب ایک چیز ہمارے سامنے آتی ہے تو مختلف استعمالات اس کے ہمارے سامنے آتے ہیں، تو اس وقت کے لوگوں کے ذہن میں پھر اس کے کچھ منفی اثرات بھی، یعنی اس کے نیگیٹو یوزز ان لوگوں کے سامنے آتے گئے، اور انہوں نے اس کو استعمال کیا جنگی سامان بنانے میں، یعنی جنگی جتنے بھی ہمارے پاس ہتھیار ہوتے ہیں اس کو بنانے میں اس کا استعمال ہوا. ٹھیک، اور یہ سلسلہ چلتا رہا. یعنی اب وہ جو تعمیراتی مقاصد تھے وہ کم رہ گئے تھے اور جنگی مقاصد میں اس کا زیادہ استعمال ہو رہا تھا. پھر زمانہ آتا ہے جی 1888 1888. اس میں اس الفریڈ کے بھائی کی ہو جاتی ہے وفات. اس کے جب بھائی کی وفات ہو جاتی ہے تو ایک اخبار، فرانسیسی اخبار میں یہ خبر شائع ہوتی ہے، یعنی غلطی سے وہ خبر شائع ہوتی ہے. اس کا بھائی فوت ہوا ہوتا ہے لیکن اخبار یہ کہتا ہے، وہ اس کے الفریڈ کے وفات کی خبر شائع کرتا ہے، جس کی سرخی یہ ہوتی ہے، یعنی ہیڈنگ یا ہیڈ لائن اس کی یہ ہوتی ہے، "دا مرچنٹ آف ڈیتھ از ڈیڈ"، "دا مرچنٹ آف ڈیتھ از ڈیڈ"، یعنی کہ جو موت کا سوداگر ہے اس کی موت ہو گئی. جب یہ الفریڈ نوبل اس اخبار کی سرخی کو پڑھتا ہے، حالانکہ فوت اس کا بھائی ہو گیا ہوتا ہے، جب یہ پڑھتا ہے تو یہ شوق میں چلا جاتا ہے کہ دنیا یا لوگ میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی موت کا سوداگر مر گیا، سرخی آ گئی، سارے لوگوں کو پتہ چلتا جاتا ہے. یہ سرخی پھر اس کو جھنجھوڑ دیتی ہے اندر سے. ٹھیک، کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اب کیوں اس اخبار نے یہ رپورٹ کی کہ موت کا سوداگر مر گیا. جس طرح پیچھے بیان کیا کہ اس کے اچھے استعمالات بھی تھے لیکن اچھے استعمالات کم رہ گئے تھے، زیادہ جو تباہی والے استعمالات تھے وہ زیادہ ہوتے جا رہے تھے، تو اس وجہ سے اخبار کو پھر یہ سرخی شائع کرنی پڑی فرانسیسی اخبار نے 1888 میں. ٹھیک ہے جی. اب پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور ان کے ذہن میں یہ چیز آئی کہ لوگ مجھے، یعنی کہ برے مقاصد کے لیے جو چیز استعمال ہو رہی ہے مجھے اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. یعنی اس کی پہچان تو اچھی چیز کے حوالے سے تھی لیکن لوگ اور زمانہ جو ہے تو مجھے اس کا قصوروار ٹھہراتے ہیں کہ اس چیز کی وجہ سے لوگوں کی تباہی ہو رہی ہے. صرف تباہی کے موجد کے بارے میں، یعنی چیز تو فائدے والی تھی شروع میں لیکن پھر جا کے اس کے ذہن میں آیا کہ لوگ مجھے تباہ کرنے والے کے نام سے یاد کریں گے. اس لیے انہوں نے اپنی وصیت میں کہا، پھر جب وصیت وہ لکھ رہے تھے انہوں نے کہا کہ ان کی ساری دولت کو ایک فنڈ میں دیا جائے. لازمی بات ہے کہ ادیب بھی تھے، اسی طرح ساتھ صنعتکار بھی تھے، موجد بھی تھے، انجینئر بھی تھی، تو ان کے پاس فنڈ بھی ہوگا کافی یا اپنی ارننگ بھی ہوگی. انہوں نے کہا کہ ایک ٹرسٹ بنایا جائے جس میں جو ہے تو اس ساری میری جو اپنی ذاتی فنڈ ہے اس کو اس میں دیا جائے، جس سے ہر سال ان افراد کو انعام دیا جائے جو انسانیت کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے. یعنی 1888 کے بعد انہوں نے یہ اعلان کیا، ٹرسٹ بنایا اور اس میں کہا کہ میری ساری دولت اس میں چلی جائے اور ان لوگوں کو یہ ہر سال یہ دولت دی جائے جو انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا، پھر اس کے لیے نوبل فاؤنڈیشن ایک ادارہ بنایا 1900 میں قائم کیا گیا. پھر اسی طرح ہمارے پاس پہلا جو نوبل پرائز تھا وہ اسی طرح اس کے حوالے کیا گیا، پہلا نوبل. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا، پھر انعامات اس میں سویڈن اور ناروے کی مختلف اکیڈمیوں اور اداروں کے ذریعے دیے جاتے ہیں. یہ آج بھی یہ اس طرح ہے. اب اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نوبل پرائز ایک ایسے شخص کی سوچ کا نتیجہ ہے جو اپنی زندگی میں انسانیت کی خدمت اور اصلاح کا خواہاں تھا. الفریڈ نوبل کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان ماضی کی غلطیوں سے سیکھ کر اپنی پہچان بدل سکتا ہے، یہ انسانیت کے لیے مفید ورثہ چھوڑ سکتا ہے. تو یہ تھی کہانی الفریڈ نوبل کی یا نوبل پرائز کی، کہ کس طرح اس نے ایک چیز انسانیت کے فائدے کے لیے بنائی لیکن آج چلتے چلتے اس کو غلط کاموں کے لیے استعمال کیا گیا. لیکن پھر جب اس کی وفات کا وہ بھائی کا والا معاملہ ہوا تو یہ چیز اس نے کہا کہ سارے کو یہ اچھائی کی طرف لے کے جائے. تو یہ مطلب کہنے کا اس سے ہمیں سبق یہ حاصل ہوتا ہے کہ انسان کو اگر شروع میں اپنی غلطی کا احساس ہو بھی جائے، ٹھیک ہے، اگر انسان ہے غلطی ہوتی ہے، اگر وہ اس سے رجوع کر لے تو وہ انسان واقعی میں بڑا انسان شمار ہوتا ہے. امید کرتا ہوں کہ اس کی آپ کو سمجھ بھی آ گئی ہوگی اور اس کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں گے تاکہ دوسرے لوگ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں.